السلام علیکم، میں ہوں محمد شہزاد، پوڈ کاسٹ میں ویلکم۔ آج کے جو ہمارے مہمان ہیں معمار قوم جناب رانا ایوب صاحب ہیں۔ آج ہم ان سے تعلیمی مسائل کے بارے میں بات کریں گے اور تعلیمی چیلنجز کے بارے میں بات کریں گے اور ان کی لائف کے بارے میں بات کریں گے، سکسیسفل سٹوری کے بارے میں بات ہم کریں گے۔ تو آئیے ہم بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم سر، کیا حال ہے؟ بالکل خیریت، بالکل ٹھیک ٹھاک۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے اپنے اس چینل کے اوپر دعوت دی اور جو ایجوکیشن کے ایکسپیرینس ہیں وہ انشاءاللہ آپ کو شیئر کریں گے۔ ماشاءاللہ سر، سب سے پہلے تو آپ یہ بتائیں کہ آپ کا جو تعلیمی میدان کے اندر جو فرسٹ اپوائنٹمنٹ تھی وہ کب ہوئی اور کہاں پہ ہوئی؟ میں یہ بتاتا چلوں کہ میں نے ماسٹر کیا کیمسٹری میں، ماسٹر کرنے کے بعد میں نے جاب کے لیے اپلائی کیا تو 106 DB یزمان یہاں میری فرسٹ اپوائنٹمنٹ تھی۔ تو 13/12/1987 کو میں نے یہاں جوائننگ دی ایز اے سائنس ٹیچر، اور یہ پھر زندگی کا سلسلہ ایجوکیشن کے اندر چلتا رہا۔ اور ایجوکیشن میں میں اپنے دل سے آیا تھا، میری اپنی مرضی تھی کہ میں ایجوکیشن میں آؤں اور قوم کے لیے، قوم کے بچوں کے لیے میں جو کچھ کر سکا میں نے۔ تقریباً 35 سال میری جاب ہو گئی ہے، تو ایز اے ٹیچر بھی 17-18 سال اور 18-19 سال ایز اے ایڈمنسٹریٹر، تو میرا یہ سفر چل رہا ہے ابھی۔ ماشاءاللہ سر، اس میں بہت سارے لوگ جو آپ نے بات کی، بہت اچھی بات کی کہ میں اپنی ولنگ سے آیا تھا۔ بہت سارے لوگ اتفاقاً بن جاتے ہیں، بہت سارے لوگ اتفاقاً کہیں جاب نہ ملی، اپلائی کر دیا تو اتفاقاً آ جاتے ہیں۔ کچھ جو لوگ ہوتے ہیں ان کے نیچر میں ٹیچنگ شعبہ جو ہے، پروفیشن جو ہے وہ انہیں ملا ہوتا ہے۔ اس کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ انسان کو اتفاقاً آنا چاہیے یا پھر خوشی سے آنا چاہیے؟ ایجوکیشن یہ قوم کو بنانا ہوتا ہے، اس میں زبردستی بھرتی نہ ہونا چاہیے، نہ کسی کو کرنا چاہیے۔ تو ولنگ کے ساتھ جو آئے گا وہ ڈیوٹڈ ہوگا اور ڈیڈیکیٹڈ ہوگا اور اپنے بہتر ریزلٹس دے گا۔ آپ ماشاءاللہ ہمارے ایریا کے نامور ایڈمنسٹریٹر بھی ہیں، ہمارے ہائی اسکول کے جانے پہچانے پرنسپل ہیں۔ سر یہ بتائیے گا کہ آپ نے اپنے اسکول کے اندر کیا کیا تبدیلیاں کی ہیں جو ضرورت تھی کہ وقت کے ساتھ ساتھ تبدیلی ہونی چاہیے بچوں کی بہتری کے لیے؟ جی، آپ نے بہت اچھا سوال کیا جی۔ اگست 2015 میں میرا تبادلہ گورنمنٹ ہائی اسکول 12BC میں ہوا۔ اس وقت اسکول کی تعداد 750 کے قریب تھی۔ تو بہرحال چونکہ ڈیووشن اور ڈیڈیکیشن کے ساتھ میں نے جاب کی ایز اے ٹیچر بھی، ایز اے ہیڈ بھی، تو یہاں آ کے میں نے دیکھا کہ کافی محنت کرنی پڑے گی، اور میں نے اپنی یہاں ٹیم بنائی ایک، اور ٹیم بنانے کے بعد ورک کیا اس علاقے میں اور کلاس رومز دلوائے گورنمنٹ سے، اور اس کے بعد فلٹریشن پلانٹ ایک لگوا کے دیا۔ اس کے بعد 4 دیواری پڑی تھی، 8 فٹ کروانی تھی، اس کے لیے فنڈز لیے، بہت سارے کام، 4-5 ہمارے پاس گیمز کے گراؤنڈ ہیں۔ اور جب میں اسکول میں آیا تو ہمارے جو ریزلٹ تھے میٹرک کے 10th کلاس کے، وہ 800، 850، 850 ٹاپر بچے کے اتنے نمبر ہوتے تھے۔ لیکن 8-9 سال کی میری محنت ہے یہاں، لیکن اب ہمارے اسکول کے اندر جو ٹاپر بچہ ہے وہ تقریباً آپ سمجھ لیں 95% سے پلس نمبر ہوتا ہے، اور یہی ریزلٹس ابو بورڈ آتے ہیں۔ اور 9th کا رزلٹ جب میں آیا تھا اسکول میں تو 14% تھا، حالانکہ 9th کا رزلٹ عام طور پہ کم ہی آتا ہے، لیکن میرے پچھلا رزلٹ جو آیا ہے یہ 56% ہے، اور بورڈ سے کافی زیادہ تھا۔ یہ صرف اور صرف ڈیڈیکیشن اور اسٹاف کو اپنے ساتھ لے کے چلا، اور منتھلی میٹنگ میں کرتا رہا، اور میں موبائل پرنسپل ہوئے۔ میں اپنی کلاس دفتر میں بیٹھتا ہوں تو چلتے پھرتے پورے اسکول پہ نظر رکھنی، کلاس رومز پہ نظر رکھنی۔ تو اس طرح سے ماشاءاللہ میری ٹیم بھی بہت ہی سنسیئر ہوئی، جیسے ڈائریکشن دی اس پہ عمل کیا، اور ماشاءاللہ بہت اچھے ریزلٹ دیے۔ جی سر، ماشاءاللہ جیسے آپ نے بتایا کہ کافی ساری چیزیں اسکول کے اندر ایڈ کی ہیں، اس میں گراؤنڈز بھی آپ نے بتائے ہیں، لائبریریز بھی بتائی ہیں، اور بہت ساری چیزیں آپ نے اس میں کاؤنٹ کی ہیں۔ رزلٹ بھی ماشاءاللہ آپ نے انکریز کیا ہے۔ جب بندہ کوئی اچھے کام کے لیے چلتا ہے تو اس میں ہرڈلز بھی آتی ہیں۔ ہرڈل ہر جگہ ہی ہوتی ہے جی، ہرڈل کو ہرڈل بنائے رکھیں گے تو ہرڈل ہی رہے گی۔ اس کے لیے کوئی نہ کوئی ڈیسیژن لیا جاتا تھا، ٹیم بنائی جاتی تھی، اور جو بھی ہرڈل ہے اس کو اوور کم کرنے کے لیے ورک کیا جاتا تھا۔ تو ہم نے کسی ہرڈل کو ہرڈل نہیں رہنے دیا۔ اگر ہم سلیبس کی بات کریں کہ تعلیم پاکستان کے اندر ملک میں دوہرا تعلیمی نظام ہے، اس کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ تعلیمی نظام تو پورے ملک میں ایک جیسا ہی ہونا چاہیے، لیکن چونکہ دوہرا نظام ہے اس وجہ سے ہی سلیبس بھی 2 طرح کے، جو ٹیچرز بھی 2 طرح کے ہیں، جو ہمیں ریزلٹس ملکی لیول پر، صوبائی لیول پر لینے چاہیے وہ ہمیں حاصل نہیں ہوتے۔ پھر ہماری کوئی بھی پلاننگ آتی ہے اس کو میچور نہیں ہونے دیا جاتا، درمیان میں کوئی بریک آ جاتی ہے، نیا ساتھی آنے کے بعد
وہ اپنا سسٹم نیا لے آتے ہیں کہ یہ ڈرا بیکس ہیں ہمارے جو اگر ان پہ کنٹرول کر لیا جائے تو ہمارا ایجوکیشن سسٹم بہت آگے اور بہتر ہو سکتا ہے. اسکولس اچھے بھی ہیں گورنمنٹ کی اگر بات کریں, کچھ اسکول ان کی اتنی پروگرس اچھی نہیں ہے. پرائیویٹ ادارے بھی ہیں بہت بہت اچھے ہیں. کیا ملکی لیول کے اوپر ایک شراکت داری ہونی چاہیے کہ پرائیویٹ اگر کوئی اچھا ایک کالج ہے یا اسکول ہے جس کا رزلٹ اچھا نہیں ہے اس کو لے کے چلا جائے ساتھ, اس کے ساتھ کوپریٹ کیا جائے, جس کا رزلٹ اچھا نہیں ہے اس کا رزلٹ بہتر کیا جا سکے. بڑا زبردست سوال کیا آپ نے. کوئی بھی ایک اسکول ہے نا وہ ہے ٹیم ورک. جی اگر کسی اسکول میں ٹیم ورک اچھی ہے, اچھے ٹیچرز ہیں, اچھے اساتذہ ہیں اور اچھا ہیڈ ہے کوآپریٹ کرنے والا, آپ دیکھیں گے چاہے وہ اسکول چھوٹا ہے یا چاہے اسکول کو بڑا ہے, وہ اسکول اچھے رزلٹ دیں گے. ہمارے ہاں یہ نہیں ہے کہ ہمارے جو چھوٹے اسکول ہیں, دیہاتی اسکول ہیں, وہ اچھا رزلٹ نہیں دیتے, بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ دیہاتی اسکولوں میں نے جب بھی رزلٹ آتا ہے ہم کمپیئر کرتے ہیں, وہاں تعداد ہوتی ہے تھوڑی تھوڑی 9th اور 10th کی 40-50 55 بچے زیادہ سے زیادہ ایک سیکشن ہے. جبکہ شہروں کے اندر اور بڑے بڑے اسکولوں میں آپ سمجھ لیں کہ تقریباً 500 600 اور ایون اس سے بھی زیادہ تعداد ہے 9th کی اور 10th کی. تو یعنی محنت دونوں طرف ہو رہی ہے, شہروں کے اندر بھی اور دیہاتوں کے اندر بھی. باقی دیہاتوں کے اندر جو بچے ہیں وہ پین ٹیکنگ نہیں ہوتے, وہ اتنا گھروں میں جا کے نہیں پڑھتے, نہ ان کے والدین ذرا توجہ دیتے ہیں. اس وجہ سے ہلکی پھلکی کمی بیشی ہر جگہ پائی جاتی ہے. بعض اوقات کسی شہر کے اچھے اسکول کا رزلٹ بھی ڈاؤن ہو جاتا ہے اور کبھی دیہات کا بھی, اور بعض اوقات شہر کے اچھے اسکول کا بہت اچھا رزلٹ آ جاتا ہے اور دیہات کے بہت سارے اسکول وہ بھی بہت اچھا رزلٹ شو کرتے ہیں. اس میں ٹیم ورک, ٹیچرز کا ہونا, اور اگر ٹیچرز کے ٹرانسفر ہو جائے, سیٹیں بہت زیادہ خالی ہیں اور اویلیبلٹی آف ٹیچرز نہیں ہے تو بڑے مسائل ہوتے ہیں. تو پھر ایک انگریزی والا ریاضی پڑھا رہا ہے, ریاضی والا انگریزی پڑھا رہا ہے, تو اس طرح سے کافی ڈاؤن ریزلٹس آ سکتے ہیں. لیکن اس کو گورنمنٹ کور کرنے کے لیے اب ہمارے جو نئے ایجوکیٹرز ہیں ماشاءاللہ وہ بہت کوالیفائڈ ہیں اور وہ یہ جو خلا ہے اس کو پر کر رہے ہیں اور ریزلٹس اچھے دے رہے ہیں. اور سر اس کے اندر ایک اور چیز کی کمی پائی جاتی ہے کہ ایز اے ٹیچر دیکھا جائے کہ اگر پرائیویٹ سیکٹر کو دیکھا جائے اور ایز کمپیئر ٹو گورنمنٹ, کہ جس طرح پرائیویٹ سیکٹر کا نا پی ٹی ایم ہر منتھ کے بعد پی ٹی ایم ہوتی ہے, ٹھیک ہے, لیکن گورنمنٹ سیکٹر کے اندر یہ چیز نہیں ہے. کیا ہم پی ٹی ایم اگر ایڈ کی جائے اس سے چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں؟ جہاں تک پی ٹی ایم کا تعلق ہے, پرائیویٹ اسکولس کے اندر اس کے اوپر فوکس بہت زیادہ کیا جاتا ہے. اور میں بتاتا خود بھی, یہ دیہاتی ہمارا اسکول ہے گورنمنٹ ہائی اسکول 12BC, ہم یہاں پیرنٹس ٹیچرز میٹنگ کرتے رہتے ہیں. ٹھیک ہے, بعض اوقات تو اجتماعی طور پر, اور اگر اجتماعی طور پر نہ کرے تو ہمارے ایسے بچے جو ویک ہیں اور چھٹیاں بہت زیادہ کرتے ہیں تو وہ پیرنٹس کو ہم یعنی کال کرتے ہیں اور 50% پیرنٹس ہمیں رسپانس بھی دیتے ہیں اور 50% رسپانس نہیں دیتے. باہر یہ پیرنٹ ٹیچر میٹنگ جو ہے انتہائی ضروری ہے, ہونی چاہیے. اور چاہے دیہاتی اسکول ہیں اور شہری اسکول ہیں, چاہے پرائیویٹ اسکول ہیں, چاہے گورنمنٹ کے اسکول ہیں. اور یہ تو آپ لوگ یعنی گورنمنٹ بہت فوکس کرتی ہے اپنی ہر منتھلی میٹنگ میں. ہماری ہائی اتھارٹیز جو ہیں وہ یعنی کہتی ہیں کہ پیرنٹس ٹیچر میٹنگ کریں. گورنمنٹ سیکٹر میں بھی اب پیرنٹ ٹیچر میٹنگ کافی اچھے طریقے سے چل رہی ہے. پاکستان کا تعلیمی نصاب ہے وہ دہائیوں سے وہی چلا آ رہا ہے. جب ہم 20-25 سال پہلے پیچھے چلے جائیں تو بھی وہی بکس تھی, اب بھی جو بکس ہیں وہی ہیں. کیا وقت کے ساتھ اس چیز کو تبدیل ہونا چاہیے؟ میں نا اس سے ڈینائی کروں گا. ٹھیک, سلیبس ہمیشہ تبدیل ہوتا رہا ہے اور ہو بھی رہا ہے, اور اس کے جو تبدیلی آتی ہے سلیبس کے اندر اس کے بارے میں ٹیچرز کو ٹریننگ بھی دی جاتی ہے اور وہ ٹیچرز اپنے اپنے اداروں میں آ کر نئے سلیبس کے مطابق پڑھاتے ہیں. ہم نے جب مثلاً FSC BSc MSc کیا اس وقت کی کتابیں اور آج کل کی جو FSC BSc MSc ہے وہ کافی زیادہ فرق ہے. یہ بات, یہ کانسیپٹ بالکل صحیح نہیں ہے کہ سلیبس پرانا چلا آ رہا ہے 40-50-60 سال پرانا. تو یہ ہر تقریباً 5-7 سال کے بعد سلیبس میں تبدیلی آتی ہے, چاہے وہ چیپٹر وائز تبدیلی آ جائے, ٹاپک وائز تبدیلی آ جائے, تو تبدیلی ہوتی رہتی ہے. اور ہمارا سلیبس بہتر سے بہتر ہو رہا ہے. اور اگر ایکسپرٹیز اس سلیبس کو بنانے میں متعلقہ ٹیچرز کو
टीचर जो पढ़ाने वाले हैं उनको भी अगर ले लिया करें तो मेरा ख्याल है इसको और भी ज्यादा बेहतर और अच्छा और इम्प्रूव किया जा सकता है। और हमारा ये जो स्टूडेंट्स हैं मैट्रिक लेवल पे या बाकी आगे इंटर लेवल के या हाई लेवल के यूनिवर्सिटी लेवल के, अब वो सिलेबस पढ़ा के बच्चे बाहर आके यानी उस आउटपुट क्या होगा, यानी उस आउटपुट को मद्देनजर रखते हुए हमें सिलेबस तैयार करना चाहिए। और यानी सिलेबस के ऊपर बहुत मेहनत होती है हर साल या हर 5 साल बाद, जब भी सिलेबस चेंज होता है 3 साल बाद 5 साल बाद, तो काफी तब्दीली के बाद नई बुक्स आती रहती हैं, दूसरे तीसरे साल के बाद नई किताबें लाजमी आती हैं। तो सिलेबस ऐसा नहीं है कि पुराने का पुराना चल रहा है, तब्दीली हो रही है सिलेबस में, बेहतर सिलेबस आ रहा है। बजाय रटा सिस्टम से कोई कंसेप्चुअल स्टडी होनी चाहिए, रटा सिस्टम खत्म होना चाहिए। बहुत जबरदस्त सवाल आपका है जी। हाँ, जो अच्छे टीचर अपने बच्चों को कॉन्सेप्ट्स देते हैं और वो बच्चे बहुत अच्छे नंबर ले रहे हैं। बिल्कुल। और जब हम लोग पढ़ते थे ना तो 65-70% वाले बच्चे बोर्ड टॉप किया करते थे। ऐसे ऐसे ठीक है, अब 99% नंबर लेकर बोर्ड टॉप कर रहे हैं, इवन 99 से भी प्लस नंबर लेकर 100 तक भी ले जाते हैं बच्चे, 100 में से 100 भी ले जाते हैं माशाल्लाह। तो इसका मतलब है कि यानी कॉन्सेप्ट्स हैं तो वो बच्चे लिख रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ठीक है, सिलेबस है तो लिख रहे हैं। ठीक है जी। तो वो ये जो बातें ना रटा हो सकता है निकम्मे बच्चे रटा लगाते हो, बिल्कुल। क्या जो छुट्टियां करते हैं, तवज्जो से नहीं पढ़ते, गैर हाजिरियां करते हैं, मेहनत नहीं करते, उनको तो आखिरी दिनों में आगे रटा लगा के वो पास हो जाते होंगे। अच्छे मेहनती बच्चे जो वो रटे की तरफ नहीं आते। सर या फिर इसमें टीचर का भी रोल होगा ना कि अगर बच्चा जो है अगर बच्चे को समझ अगर नहीं आ रही, टीचर अच्छे से वो डिलीवर नहीं कर रहा, ठीक है, जाहिर बात बच्चे ने पेपर में पास भी होना है, क्लास में टेस्ट भी देना है, टीचर ने सुनना भी है, वो कह लेते रट्टा लगा लेता हूँ सुना दूंगा। अगर एक अच्छा टीचर जो है अगर उसको कंसेप्ट बेस्ड पढ़ाता है तो उसमें टाइम भी कम लगता है याद करने में, और वो अच्छे तरीके से बच्चा कर सकता है और वो कभी भी भूलेगा नहीं उसको। इसमें टीचर का बहुत अहम रोल है। अहम रोल। अच्छा, ऐसा है कि हमारी जो पुरानी किताबें थी ना वो एक्टिविटी बेस्ड नहीं थी। जी जी बिल्कुल, ये बुक्स। जी जी बिल्कुल। जबकि अब जो किताबें आ रही हैं ये एक्टिविटी बेस्ड है। जी जी उसमें हर टॉपिक के साथ कोई ना कोई प्रैक्टिकल है, एक्सपेरिमेंट है, एक्टिविटी है। जी जी जो टीचर उस एक्टिविटी को या प्रैक्टिकल को क्लास के सामने करवाते हैं, समझाते हैं, तो वो क्लास बेहतर तौर पर सीखती है। और जो यानी इस एक्टिविटीज से डिनाई करते हैं, नहीं कराते, तो जाहिर है वो बच्चे उतना नहीं सीख सकते। तो अगर टीचर मैच्योर हो और अपनी तैयारी के साथ अपने लेक्चर डिलीवर करे, ठीक है, और देखे मैंने क्या बताना है, पिन पॉइंट्स उस टॉपिक के हैं क्या क्या, वो 2-4 बता दिए जाए, तो मेरा ख्याल नहीं है कि बच्चे के लिए कोई मुश्किल हो। उसमें कोई प्रैक्टिकल एक्टिविटी शो करनी है, उससे भी उसका माइंड बेहतर होता है। तो ये अब आने वाली साइंस की जो हमारी तालीम है एक्टिविटी बेस्ड है। आप देखेंगे लैब्स फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो की, कंप्यूटर की हैं, कंप्यूटर की लैब्स हर हाई स्कूल में बनी हुई है। ये गवर्नमेंट का बहुत अच्छा इकदाम है। और लैपटॉप देना इवन डिग्री कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में ये बहुत अच्छा इकदाम है। तो ये यानी तब्दीली आ रही है और इसमें हम सब स्टूडेंट भी जरा संजीदा हो, टीचर भी संजीदा हो, तो उससे बहुत खातरखा हम नताइज हासिल कर सकते हैं। सर जी, मुझे तकरीबन 18-19 साल एज ए हेड हो गए हैं और बहुत सारे स्कूल पंजाब के अंदर मुख्तलिफ जगहों पे मैं हाई स्कूल्स और हायर सेकेंडरी स्कूल्स का यानी हेड रहा हूँ। तो एक क्राइटेरिया गवर्नमेंट ने बनाया हुआ है कि इतनी तादाद है स्कूल के बच्चों की, उस पर कोई फार्मूला लगाया हुआ है, उस फार्मूले के तहत हर स्कूल का बजट है, उसी को हेड ने मैनेज करना होता है। अब ये हेड के ऊपर डिपेंड करता है कि कहाँ ज़रूरत है, कहाँ ये पैसा लगाना है, कहाँ खर्च करना है, कहाँ खर्च नहीं करना। और मुझे ना तकरीबन 18-19 सालों में कभी दिक्कत नहीं हुई। उसमें बहुत सारे टीचर कहते हैं हमारा बिजली के बिल बहुत आते हैं, हमारा ये हो गया वो हो गया, मुझे कभी प्रॉब्लम नहीं आया। यानी मैं बिजली का बिल एक तरफ रखते हुए 3-4 माह का, और जो स्कूल की एक्टिविटीज़ जो भी होती हैं, तो वो भी जो शॉपिंग करनी होती है वो हमारी परचेज़ कमेटी है, हम करते हैं। तो हमें ऐसी कभी ज़रूरत नहीं पड़ी कि हम कहें कि हमारा बजट कम हो गया है या थोड़ा है। और लो कॉस्ट नो कॉस्ट एक्टिविटी एक आपने सुना होगा कि हालात यानी जैसे भी हों आपने रिजल्ट अच्छे देने हैं, हमारी गवर्नमेंट भी यही कहती है।
تو مجھے تو ایسی شکایت کبھی نہیں ہوئی اور رزلٹ بھی اچھے دیے ہوئے. آپ جانتے ہی ہوں گے 12 BC کے 7 8 9 سال پہلے کیا حالات تھے, اور اب یعنی میں جب آیا تھا تو 750 تعداد تھی. اس وقت میرے اسکول میں 1200 تعداد ہے, ایگزیکٹ 1200, جبکہ 6 کلاس رومز میرے اسکول میں ابھی نہیں ہیں, کلاسیں باہر بیٹھتی ہیں. اس کی میں بعض اوقات مجھے روکنا پڑ جاتا ہے داخلہ جو ہے, کیونکہ بچوں کے لیے کلاس رومز نہیں ہیں. تو لیکن ہمارا سسٹم جو دیکھتے ہوئے ہمارے قریب کے جو چکوک ہیں, ایون 20 کلومیٹر سے بچے ہمارے اسکول میں پڑھنے آ رہے ہیں ہائی اسکول 12BC میں. اور یہ 1200 تعداد ہمارے ٹیچرز کی ڈیڈیکیشن, محنت اور ہمارے ریزلٹس, ہماری گیمز اور یعنی ہر طرح کے ریزلٹس کے اندر 12BC کا نام ہوتا ہے. یہ 12BC کا نام صرف ادھر ہی نہیں بلکہ ہر طرف پنجاب لیول پر بھی 12BC ہائی اسکول چمک اور دمک رہا ہے, اور ہماری کوشش ہے یہ ایسے ہی چمکتا اور دمکتا رہے. اس کے بچے ڈاکٹر بنے, انجینئر بنے, اور ایجوکیشن میں بھی آئیں, پروفیسرز بنے, مختلف فیلڈز میں جائیں. کمپیوٹر میں بہت بچے ترقی کر رہے ہیں. تو ہم بچوں کو باقاعدہ موٹیویٹ بھی کرتے رہتے ہیں. اور ایک اور میں مزے کی بات بتاتا ہوں, میں نے دینی ٹچ اپنے اسکول کے اندر شروع سے ہی رکھا ہوا ہے ایز اے ٹیچر. ٹھیک ہے جی, میں کلاس رومز کے اندر بھی جا کے, اسمبلی کے اندر بھی جا کر, میٹنگز کے اندر بھی جا کر بچوں کو دین کے حوالے سے مثالیں دے کر, ہمارے نبی اس دنیا میں آئے اور ٹیچر بن کے آئے, اور ان کی مثالیں دے کر, تو یہ موٹیویشن ایسی ہوئی کہ ماشاءاللہ سارا ہمارا سٹاف اتنا ہی زبردست ہے. مجھے کسی ٹیچر سے کبھی شکایت نہیں ہوئی, اور جیسے جس سے جو کہا جاتا ہے وہ کرتے ہیں اور رزلٹ دیتے ہیں. سر بیسیکلی میں بھی اسی ہائی اسکول کا اسٹوڈنٹ ہوں. جب ہم پڑھتے تھے تب ہمارے دور کے اندر کبڈی کی بہت اچھی ٹیم تھی. ٹھیک, کبڈی کے بارے میں, کبڈی کی ٹیم جو ہے بہت اچھی تھی, بڑے بچے جوش و خروش سے حصہ لیتے تھے. تو کیا ابھی بھی ویسے ہی ٹیم جو ہے اپنے اسکول کی تیار ہو رہی ہیں, باقی گیمز میں حصہ لے رہے ہیں بچے؟ جی, ٹورنامنٹس ہر سال ہوتے ہیں اکتوبر کے مہینے میں. یہ اسکیجول ہوتا ہے گورنمنٹ کا, اور اس میں تمام ہائی اسکولز, ہائر سیکنڈری اسکولز حصہ لیتے ہیں. 12BC جو ہے نا, یہ کھیلوں کے حوالے سے جب یہ 1979 80 81 کی بات ہے, اس وقت بھی یعنی یہ بڑا مشہور تھا کبڈی کے اندر. میں گورنمنٹ کینٹ ہائی اسکول بہاولپور سے میں نے میٹرک کیا ہے, اور یہ ٹیم اس وقت بھی کھیلتی تھی. کبڈی کا بڑا نام ہوتا تھا, اور کبڈی میں عام طور پر یہ جو ٹورنامنٹ کے اندر یعنی کبڈی کی ٹیم میرے حوالے کی جاتی ہے عام طور پر ہر سال ہی ڈسٹرکٹ لیول تک, اور بڑے اچھے میچز ہوتے ہیں. اور گورنمنٹ ہائی اسکول جو 12BC ہے, یہ تقریباً 14 سال سے مسلسل تحصیل لیول پہ جو ہماری بیسٹ ٹرافی آف دی ٹورنامنٹ ہوتی ہے, یہ ہمیشہ گورنمنٹ ہائی اسکول 12BC کے نام مسلسل آ رہی ہے. اس میں ہمارے PT صاحب اور ہمارے گیم انچارج صاحبان, ان میں اگر میں محمد سلیم اختر صاحب کا نام اور محمد امین صاحب کا نام, ہمارے سعید صاحب ایک ٹیچر تھے, اور اس کے علاوہ اور بھی کئی ٹیچر گیم انچارج میں نے ہر ٹیچر کا بنایا ہوا ہے. اور طارق محمود صاحب, ان کا نام نہ لوں تو وہ سارا یہ ایتھلیٹکس کو سنبھال لیتے ہیں. اور اسکواش کے اندر ایون اسکواش بھی ہمارے اسکول میں کھیلی جا رہی ہے, منظور صاحب اس کے انچارج تھے. تو ہم تقریباً بہت مارجن کے ساتھ اپنی ٹرافی حاصل کر رہے ہیں 14 سال سے مسلسل. اور اس کے بعد ہمارے جو بچے ہیں انٹر تحصیل کے بعد انٹر ڈسٹرکٹ لیول کے اوپر بھی ہمارے بچے انعامات لے کر آتے ہیں. کوئی واقعہ بتائیں, کوئی زندگی کے اندر کوئی ایسا واقعہ ہوا کوئی جو جب بیٹھے میں کبھی آپ کو یاد آتا ہو کہ یہ لمحہ جو میرے لیے بڑا ہی یادگار تھا. یہ صحیح بات آپ نے, واقعات ایسے ہیں یعنی جب چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے نا تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا ماسٹر کر لیں گے. ٹھیک ہے جی, تو جب MSc ہوئی تو میرے لیے یہ بڑی بات تھی. اور اس کے بعد میں ماسٹر ٹرینر بھی ہوں, لیڈ ٹیچر ایجوکیٹر بھی ہوں, لیڈ ماسٹر ٹیچر ٹرینر بھی ہوں, اور ایک اچھا استاد رہا ہوں اور ایک اچھا ہیڈ ہی رہا ہوں. ٹھیک ہے جی, میرے لیے یعنی ہر دفعہ ہی یہ ٹاسک جو ہوتا تھا نا کہ میں نے اس میں مقابلے کا یعنی عنصر جو ہے میرے اندر بہت زیادہ ہوتا تھا, اور میں بہت کم ہی ہارا ہوں. جو ٹارگیٹ ذہن میں آ گیا اس کو اچیو کیا ہے. ایون 80 لوگوں کا ہمارا ٹریننگ کا
ग्रुप होता था एजुकेशन का, उसमें 17, 18, 19, 20 के लोग भी होते थे, और उन 80 के ग्रुप में यानी मैं 2 3 सर्टिफिकेट, वाहद बंदा होता था जिसको 2 3 सर्टिफिकेट उस ट्रेनिंग के अंदर मैं लेता होता था। तो मैंने किसी काम को भी यानी भाई हार नहीं है, बस जीतना है, पोजीशन लेनी है। तो शुरू से मेरा पोजीशन होल्डर भी हूँ, बीएससी लेवल पे, एमएससी लेवल पे, बीएड में, एमएड में। तो जब दाखिला दुखला गए यूनिवर्सिटी में लेते थे तो भी टॉपर बच्चों के अंदर ही नाम होता था, और बड़ी इंजॉय की एफएससी, बीएससी, इवन एमएससी भी, और मैंने अपनी जॉब भी बहुत इंजॉय की मैंने। सर जैसे माशाल्लाह आप एक उस्ताद हैं और एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर भी हैं और एक अच्छे वालिद भी हैं, तो आप सर घर में कैसे रवैया होता है आपका? एक टीचर बन के रहते हैं घर में भी बच्चों के साथ? घर के अंदर भी मैं ना, बस हर बंदे की एक अपनी आदत, मैं बहुत ज़्यादा फ्रैंक नहीं होता किसी से भी, और ये नहीं है मैं गपशप नहीं लगाता या लतीफ़े नहीं सुनाता या सुनता नहीं हूँ, तो लिमिटेड, ठीक है जी। घर के अंदर भी यानी आप ये नहीं सुनकर हैरान होंगे कि मैं अपनी बीवी बच्चों के साथ हर महीने हम होटल के ऊपर खाना शाना खाते हैं, यानी टाइम देते हैं उन्हें, और कोई प्रोग्राम होता है उसमें भी अपनी मिसेस, बच्चे, इवन भाई। मैं और आपको मज़े की बात बताता हूँ कि हम माशाल्लाह 6 भाई हैं, 1-2 माह के बाद हमारी पूरी फैमिली एक जगह इकट्ठी होकर गेट टुगेदर हम करते हैं। तो दूसरा, मैं 2 आदमी नाराज़ अपनी ज़िंदगी में मैं नहीं देख सकता, जैसे ही पता चलता है सुलह कराता हूँ। ये थे हमारे उस्ताद राना अयूब साहब थे। माशाल्लाह हमने इनसे बहुत सारी बातें की। इन्होंने अपनी सक्सेसफुल स्टोरी और स्कूल्स के अंदर जो ये काम कर रहे हैं, तो इन्होंने एज अ एडमिनिस्ट्रेटर भी काम किया, एज अ टीचर भी काम किया, एज अ ट्रेनर भी काम किया, और माशाल्लाह बहुत अच्छा काम किया, और हमारे इलाके के अंदर इनका एक नाम है और हमारे स्कूल का एक नाम है। ठीक है सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने कीमती वक्त में से अपना टाइम निकाला और हमारे पास तशरीफ लाए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर।